سب سے پہلے اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خواب، اس کی حکمتیں اور اس میں تدبیری طور پر کرنے والے کچھ اعمال ان کی طرف اشارہ دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ خواب شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے خواب کی بنیادی 3 قسمیں ذکر کی جو انسان حالت نیند میں روح کے تعلق سے دنیا کے حالات دیکھتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ خواب رؤیا صالحہ ہوں گے، نمبر 2 وہ حلم ہوں گے، نمبر 3 وہ تحدیث النفس۔ ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اور رؤیا صالحہ اس سے مراد ہے اچھا خواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ کی طرف سے اب لوگوں کو اگر کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ صرف اچھے خواب ہیں جن کے ذریعے بندہ مومن کو کوئی خوشخبری دے دی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک اس پہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں ان دونوں روایات پہ کہ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خواب میں نبوت میں سے ابھی خواب باقی ہیں، اور نبوت جو ہے خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ بھی ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت باقی نہیں بچی، مبشرات بچے ہیں، خوشخبریاں بچی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نبوت بھی آ رہی تھی، خوشخبریاں بھی آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بارش کے موسم میں بندہ کہتا ہے بارش نہیں بچی، بارش ختم ہو گئی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا بھی بارش کی قسم ہے۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مبشرات یہ نبوت ہے، اور یہ نبوت ابھی دائمی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دورانیہ کتنا ہے؟ کتنی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی ہے؟ 23 سال۔ پہلے 6 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی ہے خواب کے ذریعے۔ اب 23 کو آپ ڈبل کر دیں، 6 مہینے جو کرنا ہے ہر سال کو ہم 6 مہینے کا کر دیں تو کتنا بن جائے گا؟ 46 پورے ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبوت آئی ہے اس کا 46واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواب کے ذریعے ہے، اور سیدہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وحی کے آغاز میں پہلے 6 مہینے میں رات کو خواب دیکھتا، بعین وہی کام صبح ہو رہا ہوتا، یعنی میرا رب مجھے مطلع کر دیتا۔ تو یہ ہے رؤیا صالحہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت بندہ مومن کو کثرت سے رؤیا صالحہ دکھائے جائے گی۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی ذکر کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اچھے خواب، پورے ہونے والے خواب اللہ مومنوں کو دلاسا دینے کے لیے زیادہ دکھائیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ مومن کم ہو جائیں گے، جس کو سچا خواب آئے گا وہ بندہ مومن ہو، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہوگی۔ تو رؤیا صالحہ، مبشرات، اچھے خواب، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو انعام اور خوشخبری کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ جب یہ اچھا خواب آئے تو اس وقت انسان کا کام ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، میرے اندر ایمان کی رمق موجود ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اور سورۃ یوسف کے اندر بھی یہ ذکر ہوا، یوسف علیہ السلام کو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتی۔ ایک ہے صاحب علم ہونا اور ایک ہے حاسد ہونا۔ خواب آپ ہمیشہ 2 بندوں کو سنائیں جس کے اندر 2 وصف موجود ہوں، ایک وہ صاحب علم ہو اور دوسرا اس کو حسد کی بیماری نہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کو چھپاؤ، کیونکہ اللہ نے ہر نعمت کے لیے کسی نہ کسی حاسد کو پیدا کی، اور رؤیا صالحہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر آپ یہ خواب کسی کو ذکر کرتے ہیں عالم سمجھ کر، دیندار سمجھ کر، عموماً ہوتا ہے خاندان میں ایک اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کو خواب بتایا جاتا ہے، وہ خود تعبیر لگا لیتا ہے یا وہ کسی سے تعبیر کروا لیتا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔
تو دو بنیادی وصف لازمی ہے اس بندے کے اندر ہو، ایک وہ علم رکھنے والا ہو، اور نمبر دو حسد بغض کی لعنت سے وہ محفوظ رہنے والا، یعنی آپ کا خیر خواہ آدمی ہو، دلی آپ سے محبت کرنے والا ہو، اس آدمی کے سامنے آپ نے خواب کو ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اچھا خواب آنے پر آپ اللہ کے راستے میں پھر صدقہ بھی کریں۔ اگر برا خواب آتا ہے، دوسری ہے حلم۔ حلم شیطان کی طرف سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلم من الشیطان، برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ برا خواب اگر آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے پہچان کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی پہچان جو شارحین نے ذکر کی ہے کہ ایسا خواب جس کو دیکھ کر انسان نیند کے اندر فوراً جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اور اس کے جسم کے اوپر ایسے اثرات مرتب ہو، پسینے سے شرابور ہو، جسم اس کا تھکاوٹ کا شکار ہو، ذہنی قوت اس کو محسوس ہوئی ہو، تو یہ خواب اس کا حلم ہے، یہ اس نے کسی آدمی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ بعض لوگ خواب ذکر کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایسے خواب کی تعبیر نہیں کروائی جاتی، کہتے نہیں جی پھر بھی بتاؤ تو صحیح، اچھا یار آپ صدقہ کر، جی میں آپ سے تعبیر پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے صدقے کا حکم دے رہے، تو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر پرندے کے پنجے کے اندر کوئی چیز اٹکی کی طرح ہے، جیسے ہی وہ تعبیر لگے گی فوراً جو ہے وہ تعبیر اس کے مطابق آپ کے اوپر نافذ ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا جو آگے ذکر آ رہا ہے، وہ جو ساتھی تھے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو خواب آیا نہیں تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اس خواب کو ذکر کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کے جو مطابق ہے تعبیر کر دی، پھر اسی طرح جس آدمی کے خواب کے مطابق اس کو سولی پہ لٹکایا جانا تھا وہ سولی پہ لٹکایا گیا۔ اور اس کی کثیر مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ جس طرح جس کی تعبیر کی گئی اسی طرح وہ تعبیر نافذ ہو گئی۔ اس لیے کہا ہے کہ صاحب علم اور مخلص آدمی سے آپ نے تعبیر کروانی۔ دوسرا جو حلم ہوتا ہے اس کی شناخت اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب یاد نہیں رہتا، اکثر یہ خواب بھول جاتا ہے، تو یہ خواب یہ بھی حلم ہے، ایسے خواب کی بھی آپ نے تعبیر نہیں کروانی۔ اگر ایسا خواب آپ کو آتا ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھوکنا ہے۔ یہ بھی یہاں سمجھے ہمارے ہاں لوگوں کو نماز میں بھی خیالات آتے ہیں، تو ہم نے مسئلہ سنا ہے بائیں جانب، اور چھوٹے ہوتے ہم نے سنا ہے بائیں جانب جو نا شیطان بیٹھتا ہے، تو ہم اپنے کندھے پر ہی تھوکتے رہتے ہیں، تو کندھے پر نہیں تھوکنا، یہ دل پر تھوکنا ہے، یہ محل ہے وسواس کا، خواہشات کا۔ تو نماز کے اندر وسوسہ آئے تب بھی، رات کو آپ کو یا دن کو آپ کو برا خواب آ گیا ہے، آپ بیدار ہو گئے ہیں ڈر کر، تو آپ نے فوراً 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اپنے دل کے اوپر آپ نے اس طرح یہ ہلکا ہلکا تھوکنا ہے، جس کو ہمارے ہاں پھونک کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہلکا سا لعاب بھی موجود ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من شر ما فیہ، اے اللہ اس خواب میں جو شر میرے سامنے ذکر ہوا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کسی کے سامنے اس کو ذکر نہ کرے، اس کی کوئی تعبیر نہ کرے، خود بھی اس کی کوئی تعبیر نہ لگائے۔ یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں، بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خواب میرے لیے حلم ہے، پریشانی ہے، حقیقت میں آپ کا اگر خواب پورا ہے، آپ کو یاد ہے تو آپ اس کی تعبیر کروائیں، عین ممکن ہے کہ وہ خواب سچا ہوگا۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا اترا ہے، آپ کے جسم کا ایک لوتھڑا اتر کر میرے جسم کے اوپر آ کے گرا ہے، میری جو ہے گود میں آ گیا، تو میں بڑی پریشان، لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے آ کر اس خواب کا تذکرہ کیا، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ فاطمہ کو بیٹا دے گا اور تیری گود میں پرورش پائے گا۔ تو پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو ظاہری طور پر بڑی پریشانی والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے وجود کا حصہ اتر گیا ہے، تو لیکن یہ خواب اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ نے نبی کے نواسے کی پرورش کرنی ہے۔ تیسرا ہے تحدیث النفس۔ تحدیث النفس ہوتا ہے کہ لمبے خواب بندے کو آتے ہیں، جو کچھ بندہ دن کرتا ہے عموماً ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے،
زیادہ کھانے کی وجہ سے، یہ خواب جو ہے انسان کو آتے ہیں، جو اصل میں معدے کی بیماری بعض اوقات، دماغی پریشانی بعض اوقات، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان خواب کی بھی جو ہے وہ تعبیر نہیں ہوتی، اور ان خواب کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحدیث النفس ہے، یعنی عام جو ہم دن میں باتیں کرتے ہیں وہی باتیں ہماری خواب بن کر ہمیں رات کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں رویہ صالحہ کے ساتھ نوازے۔